کچھ لوگوں کی چالاکی تو دیکھو کہ اپنے ذہین اور زیرک بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بھیج دیتے ہیں، ان کے بارے میں نظریہ فکر بنا لیتے ہیں کہ کسی کو ڈاکٹر بنائیں گے، کسی کو انجینئر بنائیں گے۔ اور اگر کوئی بچہ ذہن سے تھوڑا کمزور ہے یا کچھ اس کے اندر کمی ہے تو ایسے بچے کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کم سے کم کچھ تو پڑھے گا، کچھ نہیں پڑھے گا تو ہم تو اس کی ایجاد ثانی سے محفوظ رہیں گے۔ خدا را ایسا نہ کریں، کیونکہ مدرسے میں جانے کے بعد آپ تو اس کی ایجاد ثانی سے محفوظ رہیں گے۔ مدرسے میں جانے کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ جو ذہین بچے ہوتے ہیں ان کی پڑھائی میں بھی یہ لوگ مؤثر ہو جاتے ہیں، ان کی پڑھائی کو بھی مؤثر کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کریں، اللہ کی راہ میں اچھا مال خرچ کریں۔ قرآن فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون، کہ تم بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی بارگاہ میں نصرف کر دو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح سے ہم اسکولوں کالجوں میں اپنے ذہین بچوں کو بھیجیں، اسی طرح ذہین بچوں کو مدارس کے اندر بھی بھیجیں، تاکہ یہ علم کی اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمارے اور آپ کے لیے رہنمائی کا سبب بنے۔ کیونکہ اگر یہ ان پڑھ رہ گئے، اگر یہ ان کے اندر علم کی طلب پیدا نہ ہوئی، پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہی ہوگا۔ تو اس بات میں ہم زیادہ غور کریں اور سوچیں کہ اپنے ذہین بچوں کو بھی بھیجیں۔ ہرگز یہ خیال نہ کریں کہ اپنے کن ذہن بچوں کو ہی بھیجیں، بلکہ جس طرح اپنے کن ذہن بچوں کو بھی ذہن مدارس میں بھیجنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح اپنے ذہین بچوں کو بھی مدارس میں بھیجا کریں، تاکہ یہ بچے پڑھ کر کے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ہماری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ یار ان کی تو بہت فضیلت آئی ہے، طالب علموں کے بارے میں آیا ہے۔ طالب علموں کی فضیلت کیا ہے؟ ان کے لیے تو فرشتے اپنی پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں، ان کے لیے سمندروں میں رہنے والی مچھلیاں ان کے لیے دعائیں کیا کرتی ہیں۔ ان کی فضیلت تو یہ ہے، اگر یہ اللہ کی راہ میں علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں تب ان کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ یہ فی سبیل اللہ ہے، کہ اللہ کی راہ میں ہے۔ اگر مر جائیں، اگر ان کا انتقال ہو جائے، واپس لوٹ کے نہ آئیں، تو گویا کہ ان کا انتقال راہ خدا میں ہوا ہے۔ جس کا انتقال راہ خدا میں ہوتا ہے تو اس کی جزا جنت ہوا کرتی ہے۔ ان کی بہت فضیلت ہے۔ اپنے بچوں کو علم کی دولت سے آراستہ کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، کسی بھی قوم کو زیر کرنے کے لیے، اس کو تباہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ذریعہ یہی ہوتا ہے کہ اس کی قوم سے علم کو چھین لیا جاتا ہے، علم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ جب انسان کے اندر علم ہی نہیں ہوگا تب اپنے حق کو بھی نہیں پہچانے گا، جب حق کو نہیں پہچانے گا تو حق کا مطالبہ بھی نہیں کرے گا، جب مطالبہ نہیں کرے گا تو جو ملے گا اسی کو اپنا حق سمجھے گا۔ اب اس کے اندر اگر علم ہوگا تو جانے گا کہ ہمارا یہ حق ہے، جب حق اپنا جانے گا، اپنا حق جانے گا تو اپنے حق کے لیے آواز اٹھائے گا۔ قوم کو علم سے آراستہ کریں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیاوی تعلیم نہ دو، دنیاوی تعلیم مت سکھاؤ، یقیناً سکھاؤ، لیکن کم سے کم دین کی تعلیم تو ضرور سکھاؤ، دین کی تعلیم ضرور سکھاؤ۔ اتنا دین تو کم سے کم سکھا دو تاکہ تمہارا بچہ اپنا ایمان بچا سکے۔ تم مر جاؤ، تمہارے قبر پر جا کر کے وہ فاتحہ پڑھ سکے، تم مر جاؤ اس لائق تو بنا دو، کم سے کم تمہارا انتقال ہو جائے تو مصلی پہ کھڑے ہو کر کے تمہاری نماز جنازہ پڑھا دے۔ دنیاوی تعلیم سے اسلام نہیں روکتا۔ قرآن تو یوں فرماتا ہے فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ۔ کیا دیکھتے نہیں کہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح سے پیدا کیا گیا، آسمان کی طرف نہیں دیکھتے کہ کس طرح نصب کیا گیا، زمین کو کس طرح بچھایا گیا۔ قرآن کی اس آیت سے علماء کرام نے کیمسٹری، بایولوجی کی طرح طرح کے علوم کو سیکھنے کی طرف رغبت دلائی ہے اور سیکھنے کا حکم دیا ہے کہ قرآن کہتا ہے قرآن اسی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ علوم کو تم بھی حاصل کرو، تاکہ آگے کے دور میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ مسلمان جنریشن اس معاملے میں پیچھے ہے۔ تو یقیناً سیکھو، بہت اچھی بات ہے، لیکن دین کے معاملے میں بھی دوگلئی اختیار مت کرو، دین کے معاملے میں ڈبل فیس مت بنو۔ یقیناً جو پیسہ جس طرح سے آپ دنیاوی تعلیم پر خرچ کرتے ہیں، اگر تم اس طرح سے پیسہ دین کے معاملے میں خرچ کر دو گے، تمہارا بچہ ایک بہت بڑا عالم دین بن کر کے گھر لوٹے گا، بہت علم حاصل کرنے کے بعد گھر لوٹے گا۔ اگر اتنا مت خرچ کرو، کم سے کم اس کا اگر آدھا ہی خرچ کر دو، تب بھی تمہارے بچہ علم سے آراستہ ہو جائے گا، علم سے پیراستہ ہو جائے گا۔ تو یقیناً اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ بغیر تعلیم کے کیا ہے؟ علم ہی قدر ہے انسان کی۔ ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی، علم ہی قدر ہے انسان کی، ہے وہی انسان جو جاہل ہے۔